بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية واذكر یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے اس وقت کو اذ غدوت من اہلیک، جب آپ صبح سویرے اپنے اہل سے، اپنے گھر سے یعنی مدینے سے نکلے. اذ غدوت من اہلیک، جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے روانہ ہوئے، نکلے. گھر سے مراد، اہل سے مراد مدینہ سے نکلے. یہاں پر آیت کریمہ میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس اس آیت میں اشارہ ہے غزوہ احد کی جانب. غزوہ احد کی جانب اشارہ ہے، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے. جب آپ نکلے اپنے اہل و عیال سے، اہل و عیال کے پاس سے صبح سویرے مدینے سے نکلے، تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال. تبوئ کا معنی ہے تنزل یا تنزل. آپ لوگوں کو، مسلمانوں کو، مومنین کو اتار رہے تھے، بٹھا رہے تھے، ان کو جگہ بتا رہے تھے کہ تم کو یہاں رہنا ہے، تمہیں یہاں رہنا ہے. تو لوگوں کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعین کر رہے تھے. کس کو پہاڑ کے اوپر رہنا ہے، کس کو جبل رومات کے اوپر رہنا ہے، کس کو نیچے رہنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی جگہیں معین فرما رہے تھے، تعین کر رہے تھے. تبوئ تنزل المؤمنین او تنزل المؤمنین، آپ مومنین کے لیے مقاعد للقتال، قتال کے مقاعد یعنی قتال کے مورچے، مراکز یقفون فیہا، قتال کے وہ مراکز، وہ جگہیں، وہ پوائنٹس ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ٹھہرایا تھا. مراکز یقفون فیہا، وہ مراکز، وہ پوائنٹس جن پر قتال کے لیے ٹھہرایا جاتا ہے، کھڑا کیا جاتا ہے لوگوں کو، فوجیوں کو، یعنی مورچے جسے کہا جاتا ہے اردو میں مورچے. قتال کے، جنگ کے مورچوں میں آپ لوگوں کو ٹھہرا رہے تھے، انہیں بٹھا رہے تھے، انہیں معین کر رہے تھے، ان کی جگہ انہیں بتا رہے تھے. مقاعد کہتے ہیں وہ جگہ جس میں کسی کو ٹھہرایا جائے، چاہے وہ ٹھہرنا کھڑا ہو کر ہو یا بیٹھ کر کے ہو، سب اس میں داخل ہے. تو اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ گھر سے صبح سویرے نکلے اور لوگوں کی جگہیں، مسلمانوں کی، مومنین کی، فوجیوں کی کے مورچے آپ انہیں بتلا رہے تھے. واللہ سمیع لاقوالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اقوال کو، تمہاری باتوں کو سنتا ہے. علیم باحوالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے احوال سے، تمہاری حالت سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، جانتا ہے. یہ کب کا واقعہ ہے؟ وَهُوَ يَوْمُ احد، یہ احد کے دن کا واقعہ ہے. احد یعنی غزوہ احد کا. خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ب1000 او الا 50 رجلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کی فوج کے ساتھ نکلے. ب1000 1000 او یا الا 50 مگر 50 رجلا آدمی، یعنی 1000 یا 1000 میں 50 کم، او الا 50 یا مگر 50 یعنی مگر 50 کم، 1000 میں 50 کم یعنی 950 آدمیوں کے ساتھ نکلے. تو ادھر مطلب 1000 سے بھی کم مسلمان تھے، سمجھیے 1000 یا اس سے بھی کم. والمشرکون، اور مشرکوں کی تعداد کتنی تھی؟ جو مکہ اور ادھر ادھر سے آئے تھے مدینے پر چڑھائی کر کے، مدینے کو، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے جو لوگ آئے تھے، یہ مشرکون کتنے تھے؟ 3000، 3000 تھے، یعنی مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھے. یہ 1000 مسلمان تھے، ان میں بھی کچھ منافق تھے جو راستے سے واپس آ گئے، جنہوں نے، اور جو سچے مسلمان تھے ان کے دنوں کو بھی
مزید ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی۔ وَنَزَلَ بِالشِّعْبِ یوم السبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا گھاٹی میں۔ شعب گھاٹی یعنی پہاڑ کے درمیان جو رستہ ہوتا ہے اس کو گھاٹی بولتے ہیں۔ تو غزوہ احد میں جبل احد اور جبل رمات چھوٹا سا پہاڑ تھا، ابھی بھی ہے، اور جبل احد بہت بڑا پہاڑ ہے، تقریباً یعنی 6 7 یا 8 کلومیٹر لمبا اور تقریباً 2.5 3 کلومیٹر وہ چوڑا ہے۔ تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا یوم السبت، سنیچر کے دن، 7 شوال کو، سنہ 3 من الہجرہ، ہجرت کے تیسرے سال۔ غزوہ احد ہجرت کے تیسرے سال شوال کے مہینے میں 7 تاریخ کو سنیچر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ وجعل ظہرہ وعسکرہ الی احد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ کو احد کی جانب کیا، وعسکرہ اور اپنے عسکر یعنی اپنے لشکر، اپنی فوج کی پیٹھ کو اور اپنی پیٹھ کو جبل احد کی جانب کیا۔ وسوى صفوفهم، اور آپ نے فوج کی صفوں کو درست کیا، سیدھا کیا، سب بندی کی۔ وَأَجْلَسَ جَيْشًا مِنَ الرُّمَاةِ، اور رمات یعنی تیر اندازوں کا ایک لشکر بٹھایا آپ نے، یعنی ایک پہاڑ کے اوپر۔ وَأَجْلَسَ جَيْشًا مِنَ الرُّمَاةِ، رمات یعنی تیر پھینکنے والے، تو تیر اندازوں کا ایک لشکر، ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے پہاڑ پر بٹھائی تھی، اس پہاڑ کا نام بعد میں جبل رمات ہو گیا تھا۔ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عبداللہ ابن جبیر، اور یہ جو اوپر لوگ تھے ان کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا تھا عبداللہ ابن جبیر کو، بِصَفْحِ الجبل، پہاڑ کی چوٹی پر، پہاڑ کے اوپر حضرت عبداللہ ابن جبیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کا امیر مقرر فرمایا تھا۔ جبل بِصَفْحِ الجبل، پہاڑ کے دامن میں، کوہ میں، گھاٹی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، وقال، اور فرمایا، انضحوا عنا بالنبل لا یاتؤنا من ورائنا۔ انضحوا عنا، انضحوا عنا کا مطلب ہے کہ ہماری طرف سے دفاع کرنا۔ انضحوا عنا بالنبل، نبل یعنی تیروں کے ذریعے سے، تیر اندازی کے ذریعے دشمن کو منتشر کر کے ہمارا دفاع کرتے رہنا، تیر اندازی کے ذریعے ہماری جانب سے، بالنبل تیر کے ذریعے سے، اندہو دفاع کرتے رہنا یا دشمن کو منتشر کرتے رہنا، دشمن کو منتشر کرتے رہنا۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے نیچے حاشیے میں اندہو کا معنی دیا ہے، اندہو ان بالنبل، نیچے حاشیے میں دیا ہے ارمو بہی العادا، یعنی اس تیر کے ذریعے دشمن کو مارنا، لتدفعوہم عنا، تاکہ تم ان کو ہم سے دفع کرو، ان کو ہم سے دور کرو۔ لا یاتون من ورائنا، تاکہ دشمن ہمارے پیچھے سے نہ آ سکے، دشمن ہمارے پیچھے سے نہ آ سکے، اس لیے تم کو اس پہاڑ کے اوپر رہنا ہے، چونکہ دشمن اس پہاڑ کے پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کر سکتے ہیں۔ چونکہ جبل احد شمال کی جانب ہے اور اس پہاڑ کے جنوب کی جانب میں جبل رمات چھوٹا پہاڑ ہے، تو ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا دشمن سے لڑنے کے لیے، دونوں پہاڑوں کے بیچ میں۔ تو ادھر سے تو جبل احد بہت بڑا پہاڑ تھا، ادھر سے کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن ان دونوں کے بیچ میں ایک طرف سے دشمن تھا جن سے مقابلہ کرنا تھا، لیکن پیچھے خالی جگہ تھی تو دشمن پیچھے کی طرف سے آ سکتا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تیر اندازوں کو جبل رمات کے اوپر متعین کیا، تقریباً 50 تیر انداز تھے جو پہاڑ کے اوپر تھے۔ تو جب جنگ شروع ہوئی اور مسلمانوں کو ایک طرح سے فتح نصیب ہو گئی، دشمن پیٹ پھیر کر بھاگ گیا، تو اوپر سے یہ لوگ نیچے اتر کے آ گئے، سوچے کہ جنگ ختم ہو گئی، دشمن بھاگ گیا، لیکن
حضرت خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کی فوج میں تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ اوپر سے لوگ اتر گئے ہیں تو واپس پلٹ کے آئے پیچھے کی طرف سے اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور جیتی ہوئی جنگ مسلمان جو ہے ہار گئے. دیکھیے آگے کیا فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا وَلَا تَبْرَحُوا غُلِبْنَا أَوْ نُصِرْنَا وَلَا تَبْرَحُوا، تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا، اپنی جگہ سے نہ ہلنا. وَلَا تَبْرَحُوا، ہلنا نہیں، جہاں پر ہو وہیں پر رہنا ہے. چاہے ہم لوگ مغلوب ہو جائیں یا ہماری مدد کی جائے، چاہے ہم شکست کھا جائیں یا ہم جیت جائیں، وہی رہنا ہے جب تک ہم تمہیں اترنے کا نہ کہیں. لیکن یہ لوگ خوشی کے عالم میں ہوش کھو بیٹھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھول گئے. حتیٰ کہ امیر جو تھے وہ وہیں تھے اور ان کو منع بھی کیا انہوں نے کہ تم نہ اترو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی حکم نہیں دیا ہے. لیکن لوگ خوشی کے عالم میں تھے اور جو ہے نافرمانی کر بیٹھے. تو خوشی اور غمی کے وقت میں انسان اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے. اس لیے خوشی اور غمی کے وقت میں انسان کو اپنے نفس پر قابو رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اذ بدل من اذ قبلہ، یہ جو اذ ہے اذ ہم الطائفتان، یہ اپنے ما قبل والے اذ سے بدل ہے. یعنی یاد کرو اس وقت کو جب آپ نکلے صبح سویرے، اب آگئے اور یاد کرو اس وقت کو جب دو طائفہ، دو جماعت نے ارادہ کیا منکم، تم میں سے. ہم سے ہے جب دو جماعتوں نے ارادہ کیا. اذ ہمت طائفتان منکم، تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا. دو جماعت کون تھی؟ بنو سلمہ اور بنو حارثہ. جناح العسکری، یہ عسکر یعنی لشکر، مسلمانوں کی فوج کے دو بازو تھے. مسلمانوں کی چونکہ فوج کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، یہ میمنہ، یہ میسرہ، یہ مقدمہ، یہ مؤخرہ وغیرہ، تو یہ دو بازو تھے، دو حصے تھے فوج کے، مسلمانوں کی فوج کے بہت اہم حصے تھے. جب منافقین عبداللہ بن ابی جب یہ سب نکلے اور واپس پلٹ کے آ گئے راستے میں سے، مسلمانوں کے ساتھ تھے کیونکہ منافقین کا شمار مسلمانوں میں ہوتا تھا، تو عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کو تقریباً 300 لوگوں کو لے کر کے وہاں سے راستے سے واپس آ گیا. جب یہ واپس آئے تو مسلمانوں کی تعداد گھٹ گئی، تو مسلمانوں میں سے دو قبیلے کے لوگوں نے بھی ارادہ کیا کہ ہم بھی واپس چلتے ہیں، دشمن کی اتنی بڑی فوج سے ہم کیسے لڑ پائیں گے، کیوں ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں. تو ان کو بھی عبداللہ بن ابی بن سلول منافق نے ان کو بھی بہکایا تھا. تو ان لوگوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ ان تفشلا، کہ یہ لوگ بزدلی دکھا دیں. اذ ہمت طائفتان منکم، جب تم میں سے دو گروہوں نے، دو جماعتوں نے ارادہ کیا بزدلی دکھانے کا. ان تفشلا تجبنا عن القتال، یتجبنا عن القتال، ان ہے تو تجبنا پڑھنا چاہیے. ان تجبنا، جب وہ دونوں جماعتیں بزدل ہو گئی قتال کرنے سے، وہ ترجیع، اور واپس لوٹی، واپس لوٹنے کا ارادہ کیا. تو یا تجبنا یتجبنا عن القتال، قتال سے بزدلی دکھاتے ہوئے، وہ ترجیعا، اور لوٹنے کا انہوں نے، یا بزدلی، قتال سے بزدلی دکھانے کا انہوں نے ارادہ کیا. لما رجع عبداللہ ابن ابی المنافق واصحابہ، جب عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے ساتھی لوٹ گئے، جب واپس آ گئے عبداللہ بن ابی منافق اور ان کے ساتھی، تو مسلمانوں کی فوج کم ہو گئی. تب ان لوگوں نے بھی لوٹنے کا ارادہ کیا تھا. وقال، لوٹے نہیں تھے لوگ لیکن ارادہ کیا لوٹنے کا. وقال، اور ان لوگوں نے کہا علام نقتل انفسنا واولادنا، کیوں ہم اپنے آپ اور اپنی اولاد کو قتل کریں، ہم لوگ اتنے تھوڑے، کیا ان کا مقابلہ کریں گے، ہم لوگ قتل ہوں گے، ہماری اولاد قتل ہو جائے، کیا فائدہ، ایسا انہوں نے کہا. وقال لأبی جابر السلمی، آپ کے ابی جابر ہے؟ وقال لأبی جابر السلمی القائل له، وقال کا فاعل ہے عبداللہ بن ابی منافق. عبداللہ بن ابی منافق نے ابو جابر سلمی سے کہا، بعض نسخوں میں ابی حاتم ہے، ابو جابر سلمی سے کہا. ابو جابر سلمی کون ہے؟ القائل له، جس نے
کہا تھا اس سے، منافق عبداللہ بن ابی سے کہا تھا، کیا کہا تھا ابو جابر سلمی نے؟ انشدکم اللہ فی نبیکم وانفسکم، عبداللہ بن ابی سے، منافق سے ابو جابر سلمی نے کہا تھا انشدکم اللہ فی نبیکم وانفسکم، میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں تمہارے نبی کے بارے میں، تمہارے نفسوں کے بارے میں، یعنی تم کو میں قسم کھا کے کہتا ہوں تمہاری حفاظت ہوگی، تمہارے نبی کی حفاظت کے بارے میں، تمہاری جانوں کی حفاظت کے بارے میں تم سے قسم کھا کے کہتا ہوں، میں تم کو تمہارے اور تمہارے نبی کے بارے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم لوگ چھوڑ کر نہ جاؤ۔ ابو جابر سلمی نے اس منافق کو سمجھایا تھا، قسم کھا کے کہا، اللہ کی قسم، اللہ کا واسطہ دے کے تم سے کہتا ہوں کہ تم لوگ چھوڑ کر نہ جاؤ، ایسا ان سے کہا تھا۔ انشدکم اللہ فی نبیکم وانفسکم، یا مطلب یہ ہے کہ میں تم کو تمہاری جانوں اور نبی کے بارے میں حفاظت کی قسم دیتا ہوں۔ تب اس وقت کہا تھا عبداللہ بن ابی نے، یہ جو ہے نا وقال لأبی جابر السلمی، قالہ کا مقولہ کہاں پر ہے؟ یہاں پر ہے لو نعلم قتالا، عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا تھا ابو جابر سلمی سے، کیا کہا تھا؟ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم لوگ لڑائی جھگڑا قتال کرنا، جنگ کرنا جانتے، ہمارے پاس جو ہے جنگ کی ترکیبیں ہوتی تو ہم تمہاری پیروی کرتے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے۔ تو بہانہ بننے لگا کہ ہمیں جو ہے لڑائی جھگڑا کرنا نہیں آتا ہے، ہم کیوں جائیں؟ تو اس وقت ان سے ابو جابر سلمی نے ان کو سمجھایا تھا، اور اسی وقت اس نے یہ عذر بنا کے وہاں سے آ گیا عبداللہ بن ابی، فثبتہم اللہ ولم ینصرفا۔ تو عبداللہ بن ابی منافق کو دیکھ کر کے مومنین کی دو جماعت، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، ان لوگوں نے بھی ارادہ کیا بزدلی دکھانے کا، بزدل ہونے کا، واپس لوٹنے کا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ثبات قدمی عطا فرمائی، ولم ینصرفا، اور واپس نہیں پلٹے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ لوگ جو ہے جمے رہے، ڈٹے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ واللہ ولیہما ناصرہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کا ولی ہے، ناصر ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومن لوگ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، لیثقوا بہ دون غیرہ، تاکہ اللہ پر اعتماد کریں، نہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر۔ تو مومنین اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، چنانچہ ان لوگوں نے بھی اللہ پر بھروسہ کیا اور واپس نہیں پلٹے۔ وَنَزَلَ لَمَّا هُزِمُوا، اور اگلی آیت ہے اس وقت نازل ہوئی جب ان کو ہزیمت ہوئی، یعنی شکست کھا گئے مسلمان اور جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، تب اللہ تعالیٰ نے تذکیرا لہم بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت کی یاد دہانی کراتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی بدر میں۔ بدر میں تم لوگ بہت کم لوگ تھے، بدر میں بہت کم تھے دشمن کے مقابلے میں، اللہ نے تمہاری وہاں مدد فرمائی، بہت کمزور تھے تم لوگ، تمہاری مدد فرمائی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمہارا امتحان لیا تاکہ منافق غیر منافق سب چھٹ جائیں، بالکل واضح ہو جائیں، الگ الگ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تمہارا امتحان لیا، کچھ لوگوں کو شہادت کے مرتبے پر اللہ تعالیٰ فائز کرنا چاہتا تھا، اور تاکہ لوگ گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو کہ ہم لوگ تو جیت ہی جیت رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے۔ پہلے انہیں فتح نصیب فرمائی اور دوسری جنگ میں انہیں شکست عطا فرمائی، کہ اب دیکھتے ہیں کہ حقیقی مسلمان ہی آپ کے ساتھ رہیں گے، جو لوگ ظاہر میں ہیں وہ اب ساتھ نہیں رہیں گے، وہ سوچیں گے کہ ہم تو ہار رہے ہیں۔ موضع بین مکہ والمدینہ، بدر یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ سے قریب پڑتی ہے، مکہ سے کچھ دور ہے۔ مدینہ سے یہ مغرب، جنوب مغرب کی جانب تقریباً یہ جگہ ہے بدر۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس حال میں کہ تم کمزور تھے، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس حال میں کہ تم کمزور تھے،
گری ہوئی حالت میں تھے، تمہاری حالت ٹوٹی ہوئی تھی، بقلت العدد والسلاح، قلت عدد کی وجہ سے، اور اسلحہ بھی تمہارے پاس نہیں تھے، کم تھے، بہت کم تھے، تعداد بھی کم تھی، اسلحہ بھی کم تھے، اس طرح سے تم بہت کمزور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں تمہاری مدد فرمائی، اس وقت کو یاد کرو۔ فاتقوا اللہ، لہذا تم اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون نعمہ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکو۔ چونکہ غزوہ احد میں جیت چکے تھے مسلمان، لیکن ہارے کیوں تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ جو ہے مسلمان ہار گئے تھے، حالانکہ وہ بھی جیتی ہوئی تھی۔ تو جو ہارے تھے، جو شکست ہوئی، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی کمی کوتاہی کی وجہ سے وہ شکست ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے تو فتح نصیب کر دی تھی۔ اذ ظرف لنصرکم، یہ از ظرف ہے نصرکم کا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی۔ اذ، جب تقول للمؤمنین، جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے، مومنین سے فرما رہے تھے، توعدہم تطمیناً، آپ انہیں اطمینان دلاتے ہوئے انہیں وعدہ کر رہے تھے، انہیں جنت کا اور اطمینان قلب کا، سکون قلب کا، بشارتیں وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر رہے تھے، ان سے وعدہ کر رہے تھے۔ تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ، یہاں پر جو یہ لفظ آیا ہے توعدہم، توعدہم، تو یہ وعدہ سے ہوتا ہے تو خیر کے سلسلے میں، اور جب شر کے بارے میں ہوتا ہے او ادا سے توعدو ہوتا ہے، تو یہاں پر ہونا چاہیے تھا تعدہم، اذ تعدہم، جب آپ ان سے وعدہ کر رہے تھے۔ توعدہم وعید کے معنی میں آتا ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا۔ یہاں پر ذکر کیا ہے محشی نے کہ تعدہم ہونا چاہیے تھا۔ اذ تعدہم، جب آپ ان سے وعدہ کر رہے تھے، تقول للمؤمنین تعدہم تطمینا ألن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثة آلاف، کیا تمہارے لیے کافی نہیں تھا کہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے 3000 فرشتوں کے ذریعے؟ ان یمدکم، یعینکم، کی مدد فرمائے تمہاری، ربکم، تمہارا رب، بثلاثة آلاف، 3000 کے ذریعے، من الملائکۃ، فرشتوں میں سے، منزلین، اترنے والے، بالتخفیف والتشدید، منزلین تخفیف کے ساتھ، منزلین تشدید کے ساتھ، یعنی اترنے والے فرشتوں، 3000 اترنے والے فرشتوں کے ذریعے جب تمہارے رب نے تمہاری مدد فرمائی، کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں، یکفیکم ذالک، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ وفی الانفال، اور سورہ انفال میں ہے بِأَلْفٍ، یعنی 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، لِأَنَّهُ أَمَدَّهُمْ أَوَّلًا بِهَا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی مدد فرمائی 1000 کے ذریعے۔ سورہ انفال میں 1000 کا ذکر ہے، تو مطلب پہلے مدد کی، پہلے 1000 فرشتے اترے، لِأَنَّهُ أَمَدَّهُمْ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی مومنین کی، اولاً، پہلے بِهَا، یعنی بِأَلْفٍ، 1000 فرشتوں کے ذریعے پہلے مدد فرمائی، ثم صارت ثلاثہ، پھر یہ فرشتوں کی تعداد 3000 ہو گئی، ثم صارت خمسہ، پھر 5000 فرشتوں کی تعداد ہو گئی، گویا کہ 5000 فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی۔ کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان تصبروا علی لقاء العدو، اگر تم دشمن کی ملاقات پر صبر کرو، وتتقوا اللہ فی المخالفۃ، اور اللہ سے ڈرو اللہ کے حکم کی مخالفت کے سلسلے میں، ویاتوکم المشرکون، ویاتوکم المشرکون، مشرکون آ جائیں، اس حال میں کہ مشرکون آ جائیں، مشرکین آ جائیں، بالفور، من فورہم اے وقتہم، اسی وقت آ جائیں، فوراً آ جائیں، من فورہم ھذا، اسی وقت آ جائیں، بالفور آ جائیں، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ،
تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا 5000 فرشتوں کے ذریعے۔ فرشتے کیسے ہوں گے؟ مسومین بکسر الواو، مسومین واو کی کسرہ کے ساتھ، وفتحھا واو کی کسرہ اور فتحہ کے ساتھ، مسومین مسومین دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے۔ مسومین معنی معلمین یا معلمین ہے، نشان زدہ معلمین، یہاں پر معلمین کا وہ لکھا ہوا ہے، وہ صحیح نہیں ہے، معلمین لکھا ہوا ہے اعراب، اصل اعراب ہے، صحیح اعراب درست ہے معلمین، معلمین یعنی معلم جس پر نشان لگایا گیا ہو، نشان زدہ، معلمین نشان زدہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی۔ وقد صبروا، اور تحقیق انہوں نے صبر کیا، وانجز اللہ وعدہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، بأن قاتلت معهم الملائکۃ، اس طور پر کہ مسلمانوں کے ساتھ میں فرشتوں نے قتال کیا، علی خیل بلق، ابلک گھوڑوں پر، علی خیر بلق، بلق یہ خیل گھوڑوں کی صفت ہے، اچھے قسم کے گھوڑے ہیں، اعلیٰ نسل کے گھوڑے، ان گھوڑوں پر فرشتوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار سے قتال کیا تھا۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے بتایا کہ ہمیں کفار کی گردنیں کٹتی ہوئی دکھ رہی تھی، لیکن کون کاٹ رہا تھا یہ ہمیں نہیں دکھ رہا تھا، کیونکہ فرشتے تھے مسلمانوں کے ساتھ جو کفار کی گردنوں کو کاٹ رہے تھے۔ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی، ہتھیار سے لیس تھے، مسلمان کمزور تھے، کیسے جیت سکتے تھے؟ اللہ کی مدد تھی، فرشتے بذات خود ان کے ساتھ قتال کر رہے تھے، اور جو دشمن آتا ہے مسلمانوں پہ حملہ کرتا پہلے ہی فرشتے اس کی گردن اڑا دیتے۔ علیہم عمائم، ان کے پاس فرشتے پگڑیاں تھیں، ان فرشتوں کے اوپر پگڑیاں تھی، صفر زرد رنگ کی اور بیض یا سفید رنگ کی، ارسلوها بین اکتافہم، ان پگڑیوں کا کنارہ انہوں نے اپنے کندھوں کے درمیان لٹکایا ہوا تھا۔ جب پگڑی باندھتے ہیں تو پیچھے یہاں ایک کنارہ لٹکا دیتے ہیں اور پھر پوری پگڑی باندھتے ہیں، تو اس طرح سے یہ ان کا وصف بیان ہوا، فرشتے پگڑی باندھ کر آئے تھے دشمنوں کو، کافروں کو قتل کرنے کے لیے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ أَيْ الْإِمْدَادَ، اور اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا امداد کو مگر بشرا لکم، مگر تمہارے لیے بشارت، بالنصر، نصر کے ذریعے۔ تو یہ امداد اللہ تعالیٰ نے جو مدد فرمائی، فرشتوں کی تعداد کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھایا، یہ صرف تمہاری مدد کے لیے، تمہیں بشارت کے لیے، نصر کی مدد کی بشارت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا۔ وَلِتَطْمَئِنَّ تَسْكُنَ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ اس کے ذریعے تمہارے دلوں کو سکون ملے، تمہارے دلوں کو اطمینان ملے۔ فَلَا تَجْزَعَ مِنْ كَثْرَةِ الْعَدُوِّ وَقِلَّتِكُمْ، لہذا تم جزا دشمن کی کثرت سے نہ گھبراؤ، نہ ڈرو، اور اپنی قلت سے، دشمن کی کثرت سے، تاکہ تم نہ ڈرو۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور نصر نہیں ہے مگر اللہ کی جانب سے، مدد صرف اور صرف اللہ کی جانب سے، جو عزیز ہے، غالب ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے، جسے چاہتا ہے شکست دیتا ہے۔ ولیس بکثرۃ الجند، کثرت جند، فوج کی کثرت سے نہیں عطا ہوتا، فوج کی کثرت سے مدد نہیں ملتی، مدد ملتی ہے اللہ کی جانب سے۔ لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ کاٹ دیں آپ کافروں کی ایک جماعت کو۔ لیقطع متعلق بنصرکم، نصرکم سے متعلق ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی؟ تاکہ ہلاک کر دے، لیقطع کا معنی لیہلکا، تاکہ ہلاک کر دے اللہ تعالیٰ، طرفاً ایک طرف کو، ایک حصے کو، ایک جماعت کو، من الذین کفروا کافرین میں سے، بالقتل، قتل کے ذریعے، والاسر، اور قیدی بنائے جانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک جماعت کو ہلاک کر دے۔ او یکبتہم، یا انہیں ذلیل کر دے، رسوا کر دے،
یذلہم بالحزیمت، یا ایک جماعت کو ذلیل و رسوا کر دے شکست کے ذریعے سے، فینقلبوا یرجعوا خائبین، بس وہ لوگ لوٹ گئے ہیں، یا تاکہ وہ لوگ لوٹ جائیں خائبین، رسوا ہو کر کے، ذلیل ہو کر کے، تاکہ وہ لوگ جو ہے ناکام و نامراد ہو کر کے لوٹ جائیں۔ لم ینالوا ما راموہ، ان لوگوں نے وہ حاصل نہیں کیا جس کا انہوں نے قصد کیا تھا، ارادہ کیا تھا، وہ چیز وہ نہیں پا سکے، حاصل نہیں کر سکے۔ یہاں پر یہ آیت مکمل ہوئی، اگلی آیت انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھتے ہیں۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔